السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے کا انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ علمی رسوخ کی ترویج کے لیے نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے متعارف کروایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں مفتی غلام رسول صاحب۔ ماشاءاللہ مفتی غلام رسول صاحب کا تعلق وہ صہیوال سے ہے، اور ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے آج اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ماشاءاللہ بہت ساری رسالے اور کتب کو بھی انہوں نے تعلیف فرمایا ہے اور ادارے چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے تدریسی تجربات ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی چونکہ مفتی غلام رسول صاحب وہ تنظیم المدارس سے تعلق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی ان کے جو تجربات ہیں، اور بالخصوص انہوں نے دوران تعلیم جو ملکی سطح پر پوزیشنیں حاصل کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج ہم ان کے بارے میں ان سے جانیں گے۔ مفتی غلام رسول صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بھی، مدرسہ ڈاٹ پی کے کی پوری ٹیم کا شکریہ جی۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، شروع کرتے ہیں ہم آپ کے جو ذاتی تعارف ہے اس سے کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، اس حوالے سے میں بیسک ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ ابتدائی طور پہ وہاں پہ ہی حفظ کی تعلیم حاصل کی، اور حفظ کے دوران ہمارے استاد مکرم ہمیں جب تفریح کرتے تھے 11 سے 12 تک، کبھی 12 سے 1 بجے تک 1 گھنٹہ، اسی دوران ہمیں تختی بھی لکھواتے تھے اور کاپی بھی لکھواتے تھے، ساتھ حفظ پہ بھی بھرپور توجہ جاری و ساری رہتی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس دور کے مدارس اور اس ایک دیہی مدرسہ کے حوالہ سے میں اور موازنہ کرتا ہوں، تو وہاں ایک استاد صاحب کے پاس ہم 120 کے لگ بھگ طلباء ہوتے تھے۔ اچھا، یعنی محسوس ایک کیا ہے، کلاس کے اندر 120 طلبہ؟ ایک کلاس کے اندر صبح قریباً ہم 7:30 بجے کلاس شروع کرتے تھے اور نماز اثر پڑھ کے ہمیں چھٹی ہوتی تھی۔ صحیح۔ تو وہاں جتنے بھی طالب علم تھے، کچھ کنزین بھی تھے، لیکن یہ استاد صاحب کی خوبی اور اللہ کا فضل و کرم کہ وہ حفظ میں پکے، اگر درس نظامی میں کمزور صحیح، لیکن جتنے بھی میرے فیلو تھے حفظ والے وہ سارے حفظ میں الحمدللہ پکے۔ تو ماشاءاللہ۔ حفظ تکمیل ہوئی وہاں الحمدللہ۔ تو حفظ کی تکمیل کے بعد پھر ہمارے کچھ ساتھی پہلے جامعہ فریدیہ صہیوال میں پڑھ رہے تھے، تو قبلہ والد گرامی کی خواہش تھی کہ آپ کو عالم دین بنانا ہے، اور مجھے بھی الحمدللہ شوق تھا، اور گھر کے اندر چونکہ دینی ماحول تھا، اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہ ثابت ہوئی، فی الفور تیاری کی، اور اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی۔ مجھے صحیح، پتہ بھی 10 سال اللہ کی کسے، عمر میں آپ درس نظامی کی طرف آئے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یوں ہوں میں پاون نگر ضلع سے، یعنی گاؤں سے، یہ صہیوال کا رخ اللہ رب العزت کے دین کی طلب میں شروع کیا، اور پھر 10 سال کی عمر سے اب تک مسکن ضلع صہیوال ہی ہے۔ اچھا، 10 سال کی عمر میں جب آپ پڑھنے کے لیے آئے تو کیا جذبات تھے؟ گھر کو چھوڑ دیا اور والدین کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اور 10 سال کا بچہ ہے اور وہ درس نظامی کے لیے آ رہا ہے، تو کیا آپ کو خوف نہیں آ رہا تھا؟ نہیں، میرا شوق تھا، کیونکہ یہ کریمہ شادی کتاب ہے نا، یہ استاد صاحب ہمیں حفظ والے انہوں نے موٹیویٹ اتنا کیا ہوا تھا کہ میرے جذبات تھے کہ میں یہ گاڑی کا سفر جو ہو رہا ہے، یہ گاڑی کی بجائے پر لگ جائیں اور جلدی جلدی میں ادارے میں پہنچوں۔ یہ ابتدائی جو رب کی بارگاہ میں مناجات کی اشعار ہے، کریمہ ببخشہ بر عالمہ، یہ پہلے سے ہی یاد تھے، اور عربی بول چال کتاب استاد صاحب نے حفظ کے دوران پڑھا دی تھی، کمال۔ تو جی ان کی یہ ترتیب ہمارے لیے مفید ثابت ہوئی۔ اگرچہ گھر سے جدائی کا اپنا ایک غم بھی ہوتا ہے، 1 ہفتہ کے بعد پھر رونا بھی آیا تھا، کیا درس کے بات۔ اندر یاد آئی تھی، لیکن پھر بھی والدین کی طرف سے تسلی اور اساتذہ کی طرف سے شفقت شامل حال ہوئی،
اور پھر تسلسل سے یہ سلسلہ جاری رہا الحمدللہ۔ تو 8 سالہ دوران درس نظامی کا دورانیہ ساہیوال میں ہی گزرا اور کس جامعہ میں گزرا؟ جی ٹوٹل میں نے درس نظامی کا آغاز اور اختتام تک جامعہ فریدیہ ساہیوال، یہ جامعہ کورس فریدیہ ساہیوال جو تنظیم المدارس کا سب سے بڑا جامعہ ہے، تو اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے کہ وہ کیا ہے اور اس میں کیا ترتیب ہے، کب سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس حوالے سے۔ جی بنیاد کے حوالے سے تو اس کی بنیاد رکھی گئی قریباً 1963 میں۔ اچھا جی۔ جی اس وقت اتنی بلڈنگ نہ تھی، اب تو بہت طویل و عریض وہ بلڈنگ پھیلی ہوئی ہے۔ کام جب میں نے داخلہ لیا تھا 1996 میں 1996 کے اندر، تو اس وقت دو بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، ایک کو دارالتدریس کہتے تھے، ایک کو دارالاقامہ کہتے تھے، یعنی پڑھائی کا سسٹم دارالتدریس میں تھا اور ہاسٹل کی سہولت دارالاقامہ میں تھی۔ اور میرے دیکھتے دیکھتے پھر 3-4 مزید کوٹھیاں سیل کی گئی، تو وہ بھی جامعہ فریدیہ کے لیے خرید کر بچوں کی رہائشی سہولت اس میں مہیا کر دی گئی، اور اس میں مختلف شعبہ جات وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس ادارے کی یہ خوبی ہے کہ وہاں پہ بچوں کو مختلف اقدار کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے حوالے سے تربیت پہ بھرپور توجہ دی جاتی ہے، کہ آپ وہاں آ کر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کئی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کلاس میں اور اساتذہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، پیریڈ تبدیل ہوتا ہے۔ بہترین، لیکن یعنی استاد ایک جگہ پہ اپنے نشست پہ تشریف فرما ہے اور طلبہ جو ہے وہ ہر پیریڈ میں بدلتے رہتے ہیں، تو یہ تو ایک بہترین ماشاءاللہ کہ استاد صاحب کا اکرام بھی اس میں ہے اور استاد صاحب کو مشقت سے بھی بچانا ہے، یہ تو بہترین ہے۔ جی یہ چیز وہاں محسوس کی۔ اسی طریقہ سے وہاں پہ جتنی کلاسز ہیں اتنے اساتذہ کی سہولت مہیا کی گئی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ 2 کلاسز ایک استاد کو دے دی جاتی ہیں، ایسا سسٹم نہ تھا۔ اور یہاں پہ طلباء کے لیے بھی تحقیق کے لیے میدان بڑا وسیع رکھا گیا۔ طالب علمی زمانے میں نے اپنے وہ بچگانہ سوچ کے مطابق، ذہن کے مطابق بڑے بڑے محدثین کے حوالہ جات نوٹ کرتے ہوئے لفظ میں سخت لکھ جاتا تھا، لیکن ہمارے استاذ گرامی جب چیک کرتے تھے تو حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی فرماتے تھے، اور ساتھ یہ فرما دیتے تھے کہ یہاں پہ بیٹا یہ لفظ یوں ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مجھے صحیح۔ محسوس بعد میں ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ تحقیقی میدان میں وسعت پیدا ہو۔ بعض اوقات اساتذہ موج میں آ کر فرما دیتے ہو تجھے اتنے بڑے شیخ کے ساتھ ٹکر لیتے خیال نہیں ہے، ایسا کبھی بھی میرے ساتھ نہ آیا، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ میری حوصلہ افزائی کر کے مجھے آگے سے آگے بھیجنے کی کوشش کی گئی۔ بہترین۔ اچھا، اب اس میں آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے دوران تعلیم ملکی سطح پر کچھ پوزیشنز بھی حاصل کی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ جی یہ تنظیم المدارس کے تحت امتحان ہوئے تو خاصا سال 2، یعنی چوتھے سال کا امتحان جو ایف اے کے مساوی ہے، اس میں الحمدللہ ملک بھر جس میں آزاد کشمیر کے مدارس بھی شامل تھے جو تنظیم المدارس سے کھلے کا ہیں، تو کل پاکستان میں اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ مجھے تیسری پوزیشن کی سعادت حاصل ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقہ سے جب شہادت العالمیہ یعنی دورۃ الحدیث کا امتحان دیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی سعادت بھی اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی۔ زبردست، مطلب دور حدیث میں آپ کی تنظیم المدارس میں پہلی پوزیشن تھی؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کتنے نمبر حاصل کیے تھے؟ نمبر میرے 600 میں سے 560 نمبر تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی شروع سے ہی آپ گوئے کہ چھپے ہوئے رستم ہیں اور اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، ظاہر ہے قربانی دی ہے آپ نے تو پھر اس کی وجہ سے بھی صلاحیتیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو درس نظامی آپ کا مکمل سمجھ میں آگے کہ درس نظامی مکمل ہوا، پھر اس کے علاوہ اور تعلیم بھی جاری رکھی آگے؟ جی درس نظامی کے بعد پہلے تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ حفظ کے دوران تختی لکھنا، کاپی لکھنا اور کچھ
اردو اور میتھ کی کتابیں بھی ہمارے استاد صاحب نے پڑھائی تھی. پھر اسکول کو یعنی ساتھ ساتھ شروع کر دیا تھا آپ نے؟ باقاعدہ کوئی امتحان نہیں دیا لیکن از خود سیکھنا شروع کر دیا. پھر ٹھیک ہے. دورۃ الحدیث کی تکمیل کے بعد HGC سے ایکولنسی لینے کے بعد پھر سندھ یونیورسٹی سے ایم فل میں داخلہ لیا. ماشاء اللہ پیپر ایم فل مکمل. مکمل میرا ہو چکا ہے اور الحمد تھیسس کا ابھی باقی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. اور آگے پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ ہے؟ جی الحمدللہ جی ارادہ ہے. کس ڈپارٹمنٹ میں کس شعبے میں جائیں گے پی ایچ ڈی کے لیے؟ ایم فل عربک میں کر رہا ہوں تو عربک میں ہی ارادہ ہے PhD بھی. تو مطلب اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہی پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے. بہترین. جی. اچھا تخصص بھی ہے مفتی صاحب آپ کا، تو چونکہ آپ کے لقب آپ کا سابقہ جو ہے وہ مفتی کا ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جس ادارے میں نے درس نظامی مکمل کیا ہے انہی دنوں یہاں پہ تخصص فی الفقہ کا بھی اجرا ہوا. پہلے نہیں تھا، جب میں آخری سال میں تھا تب یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ابتدائی طالب علم ہونے کی سعادت مجھے حاصل ہے. ویسے تو طالب علمی زمانے سے ہی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مفتی ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب جو اب جامعہ فریدیہ کے مہتمم بھی ہیں، وہ حیثیت مفتی جب فتویٰ لکھتے تھے تو میں ان کے پاس بیٹھ کر سیکھتا تھا. ابھی وہ درس نظامی کی تکمیل کے 2 سال باقی تھے تب سے. پھر درس نظامی کی تکمیل کے بعد باقاعدہ طور پہ یہ نصاب بھی مکمل کیا اور ساتھ ریسرچ پیپر بھی پیش کیا، مقالہ لکھ کر پیش کیا. اور یوں 2 سالہ دورانیہ مکمل کرنے کے بعد پھر جامعہ فریدیہ کی طرف سے تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کی سند بھی وصول کی. 2 سال میں آپ نے تخصص بھی ماشاءاللہ مکمل کیا ہے. اچھا یہاں پر رک کر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ پھر شادی کا سال کون سا تھا؟ درس نظامی کے دوران تھا یا بعد کا تھا؟ جی یہ مجھے دوری خوشی ملی جب خاصا کا ادھر سے پوزیشن کا اعلان ہوا، ادھر سے شادی کا بھی اعلان ہو گیا. طالب علمی دور میں ہی میری شادی ہو گئی. اب یہاں پہ یہ سوال ہے مفتی صاحب کہ مشہور یہ ہے دینی مدارس کے طلبہ کے اندر کہ دوران تعلیم اگر شادی کر لی جائے تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. مطلب یہ کہ وہ پھر پڑھائی نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ نے تو پھر بھی پوزیشن لی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ. تو میری تو بلکہ پوزیشن بڑھ گئی نا، تیسری پوزیشن تھی تو میں پہلی پوزیشن پہ آ گیا شادی کے بعد. مطلب یہ کہ آپ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں کہ دوران تعلیم اگر شادی ہو جائے. لیکن ایک بات ہے مفتی صاحب کہ دوران تعلیم تو پھر چھٹی بہت کم ملتی ہے. اگر انسان بہت دور ہے فیملی سے، خاندان سے، تو پھر وہ کیسے مینج کیا گیا اس پورے سلسلے کو؟ میری فیملی ہی ترتیب یہ منتقل کر دی گئی صحیح وال میں؟ نہیں، فیملی میری ادھر ہی رہی. میں درس نظامی تک فیملی وہ بابل نگر میرے ایریا تھی والد صاحب کی سرپرستی میں. اور 1 ماہ کے بعد میں 3 دن کی چھٹی لے کر چلا جاتا تھا. اور اساتذہ گیل میں تھا بھی شادی شدہ ہے، مجھے جب میں درخواست پیش کرتا تو چھٹی مل جاتی تھی. تو کچھ ترتیب یہی میں نے رکھی کہ میں 1 ماہ کے بعد چھٹی لیتا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین ہو گیا. اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف ذہن کیسے چلا گیا؟ ویسے تو عام طور پہ انسان جب درس نظامی کر لیتا ہے بس کسی مدرسے کے اندر شفٹ ہو گیا، بس اس کے بعد یہ ہے کہ بس ساری زندگی وہیں پہ پڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ یہیں پہ آپ کو عزت اور مقام دے گا. تو یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ایک مولانا صاحب کے لیے یہ اصل میں یہ مسجد کی برکت سے ہوا. وہ یوں ہوا کہ میں چونکہ امامت کے منصب پہ کھڑا تھا اور میرے پیچھے ایک مقتدی ایسا آ گیا جس نے ایم فل کیا ہوا تھا. تو میرے ذہن میں یہ گیا کہ لباس کے لحاظ سے الحمدللہ میں ان سے اچھا ہوں اور وہ تعلم کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوں، لیکن ان کے پاس ڈگری مجھ سے ہائی لیول کی ہے. تو یہ چیز ذہن میں بیٹھی تو تب سے میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی. تو پھر راستے واہ ہوئے اور پھر یہ سلسلہ شروع کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ بہترین ہے ماشاءاللہ بہترین ہے. اچھا جی مفتی صاحب ابھی ہم آپ کے جو زندگی کا ایک دوسرا رخ ہے، چلو ایک رخ تو تعلیم کا تھا اور دوسرا رخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا شادی کا بھی ہم نے ذکر کر دیا، اور اب تیسرا رخ تدریس کا. تو تدریسی میدان میں جب قدم رکھا تو وہ کب سے رکھا اور کس جامعہ سے شروع کیا؟ جی تدریس میرے گھر میں ہی اصل میں جب میں ناظرہ پڑھتا تھا تدریس تو تب سے شروع ہو گئی. میرے والد گرامی وہ گھر میں فی سبیل اللہ گاؤں کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیتے تھے ناظرہ قرآن پاک.
صحیح. اور میرے والد گرامی میرے استاد بھی ہیں ناظرہ کے. تو جب میں نے قرآن پاک کے 20 پارے کر لیے تھے تو ابا جی قبلہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ بھی ساتھ ساتھ سبق سنا کرو. تو یوں صحیح. تدریس کا سلسلہ شروع ہوا. باقی درس نظامی کی بات کروں تو جب میں خاصا میں نے پوزیشن لی تو اس کے اعزاز میں مجھے عامہ کا پیریڈ اصول الشاشی کا اس وقت دے دیا گیا تھا. اور پھر وہ سلسلہ دورہ حدیث تک ایک ایک پیریڈ مجھے پچھلی کلاسوں دو میں ملتا رہا. دوران تعلیم آپ طالب علم بھی تھے اور اسی جامعہ کے اندر آپ استاد بھی تھے. جی الحمدللہ. کیا بات ہے جی. تو پھر وہی طلبہ جو کلاس سے باہر آپ کے دوست تھے اور کلاس کے اندر آپ ان کے استاد تھے, تو کیسے چل رہا تھا یہ پورا سلسلہ؟ ان چیزوں کے حوالہ سے کوئی طبی طور پہ میں نہ تو کسی گیم میں حصہ لے سکتا تھا, پتہ نہیں کیا وجہ تھی. میں جب میرے ساتھی عصر کے وقت جاتے تھے پارک کے اندر کھیلنے کے لیے, میں اس وقت بھی کمرے میں بند ہو کر صرف کی اور ناب کی کتب جو نصاب میں شامل نہیں ہوتی تھی وہ خرید کر پڑھنا شروع کر دیتا تھا. تو میں اتنا میل ملاپ کا عادی نہیں تھا, اس لیے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں ہے. بلکہ مجھے زبردست. یاد ہے کہ میں بحیثیت طالب علم مسجد کے اندر کلاس لگا کر بیٹھا تھا تو نائب محترم صاحب میرے استاد گرامی آپ تشریف لائے. جب آپ نے دیکھا کہ پورے ڈسپلن کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ اتنی ترتیب کے ساتھ ہم اپنی کلاسز میں نہیں بٹھاتے جس ترتیب سے آپ نے بٹھایا ہوا ہے, اور پھر مجھے انعام سے بھی نوازا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پہ. بہت خوب جی مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب, اس کے علاوہ پھر جب تخصص بھی ہو گیا تو اس کے بعد پھر تدریس کو باقاعدہ سے جو آپ نے شروع کیا تو وہ پھر کہاں سے شروع کیا اور کس جامعہ سے شروع کیا؟ یہ تدریس کا سلسلہ میرے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. والد گرامی گاؤں کے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتے تھے, میں بھی انہی سے پڑھا ہوں. میرے ابا جی میرے استاد بھی ہیں. تو جب 20 پارے میں نے ناظرہ مکمل کر لیے تھے تب میری ڈیوٹی لگ گئی تھی بھی آپ بھی ساتھ سبق سنا بھی کریں اور دیا بھی کریں. پھر آگے درس نظامی کی تدریس کا سلسلہ یوں شروع ہوا کہ جب اللہ رب العزت کی مدد سے خاصا دوم کے اندر میری پاکستان بھر میں سے تیسری پوزیشن آئی تو پھر جامعہ فریدیہ کے اندر جہاں میں طالب علم تھا وہیں عامہ دوم کا پیریڈ اصول الشاشی کتاب وہ مجھے پڑھانے کے لیے سونپ دیا گیا. تو یوں میرا تدریس درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر جامعہ فریدیہ کے اندر ہی آپ نے پھر تخصص کے بعد بھی پڑھایا؟ جی میں نے پھر بعد میں 4 سال یہاں پہ مستقل استاد کی حیثیت سے بھی پڑھانے کا شرف حاصل کیا. 4 سال وہاں. اس کے علاوہ پھر آگے اور کن کن جامعات کے اندر پھر تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ اس کے بعد سہیوال میں ہی جامعہ محمدیہ سہیوال ہے, وہ بھی میرے استاد صاحب وہاں کے بانی و محترم ہیں. وہ ان کے پاس دارالفتاء کے لیے سیٹ خالی تھی تو وہاں دارالفتاء کی ڈیوٹی اور ساتھ تدریس کا سلسلہ عرصہ 10 سال چلتا رہا. تدریسی اور تجربہ آپ کا تقریباً کتنا ہے؟ قریباً میرا مکمل جو باقاعدہ ریگولرلی تدریس کا جو تجربہ ہے وہ 21 سال کے لگ بھگ ہے. ماشاء اللہ 21 سال. اور 21 سال میں آپ نے 2 اداروں کا ماشاء اللہ ذکر کر دیا, جامعہ محمدیہ اور جامعہ فریدیہ, اور اس کے علاوہ بقیہ ادارے؟ جی اس کے بعد ایک ادارہ جامعہ رحمت للعالمین وہ بھی ضلع سہیوال میں تھا. 2 سال قریباً وہاں میں نے کوشش کی. وہ ادارہ نیا تھا, بالکل شروعات کرنی تھی. وہاں پہ ہاسٹل کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں تدریسی سلسلہ تو کچھ میں نے شروع کیا لیکن کامیابی وہاں نہ حاصل ہو سکی. ادارہ آگے چل نہ پایا. وہ بھی میرے استاد صاحب کا ہی ادارہ تھا, اب بھی وہ ہے, لیکن چونکہ ہاسٹل کی سہولت نہ تھی تو اس وسیع انداز میں وہاں پہ کام نہ ہو پایا. تو پھر وہاں سے استاد صاحب کے مشورہ سے سہیوال کی ایک قدیمی درسگاہ ہے جس کی بنیاد قریباً پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے, جامعہ حنفیہ مدینہ مسجد کے نام سے ایک قدیمی ادارہ سہیوال میں جو کہ تنظیم المدارس سے ملک ہے. اس میں پھر بحیثیت پرنسپل اور ساتھ ساتھ تدریسی اور افتاء کے انتظامات بھی میرے سپرد ہیں. وہاں پہ الحمدللہ اب یہ سلسلہ تدریس جاری و ساری. ماشاء اللہ. 21 سالہ تدریسی تجربے کی روشنی میں آپ مدارس دینیہ کے اساتذہ کو کیا پیغام دیں گے؟ مختصر اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں.
اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے طلباء کی نفسیات کو پڑھیں ہم. طالب علم ہم سے نصاب مکمل کروانے کی توقع وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم بھی اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں. ہمیں اساتذہ کو چاہیے کہ طالب علموں کو نصاب کے چکر میں نہ ڈالے بلکہ قابل بنانے کی طرف توجہ دلائیں. یہ بارہا مجھے تجربہ ہوا کہ ایک استاد صاحب نے پوری کتاب پڑھائی ہوئی ہے لیکن جب امتحان لیا جاتا ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو طالب علم کو 2 صفحے نہیں آ رہے ہوتے اور ایک استاد صاحب نے اتنی محنت کی ہوتی ہے کہ پوری کتاب میں 10 صفحے پڑھا دیے لیکن ان 10 صفحوں پہ محنت اتنی ہے کہ طالب علم بس خود پوری کتاب حل کر رہا ہے. تو طالب علموں کو قابل بنایا جائے نہ کہ نصاب پورا کرنے والا بنایا جائے. یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. بہترین، ماشاء اللہ، بہترین ہے. اچھا، اس دوران آپ نے تالیفی بھی کچھ خدمات کی ہوئی ہیں، کچھ رسائل کی بات آپ نے کی ہوئی ہے اور کچھ کتب بھی ہیں، تو ذرا ان کی تفصیل بھی سامنے آ جائے ناظرین کے، تاکہ وہ آپ کی ان رسالوں سے اگر وہ پبلش ہیں تو ان سے استفادہ کر سکیں اور کتب سے بھی وہ مستفید ہو سکیں. جی، طالب علمی زمانہ میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ مجھے شوق تھا. ایک فنکشن ہوا ہمارے ادارے میں، وہاں پہ داد و تحسین کے لیے طلباء نے تالی بجا دی. میں نے پڑھا ہوا تھا کچھ نہ کچھ بھی یہ تالی بجانا درست نہیں ہے ایک مذہبی ماحول کے لحاظ سے. تو اس وقت طالب علمی زمانے میں التصدیہ کے نام سے یہ ما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ، اس سے تصدیہ میں نے تالی بجانے کی حرمت پر ایک رسالہ لکھا تھا جس کے قریباً 15 صفحات تھے. وہ صحیح. اگرچہ طالب علمی زمانہ میں جو ادارے کا مکتبہ تھا اس کی طرف سے پبلش ہوا لیکن اب وہ اس کی وہ اب دوبارہ طبع نہ ہو سکا. صحیح. میرے پاس ہاں جی وہ مواد ضرور ہے انشاءاللہ اس کی نوک پلک سنوار کر ارادہ ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے رسائل تھے اسے کسی ایک جلد میں جمع کر کے انشاءاللہ وہ نثر شعور پہ دوبارہ لانے کی کوشش کروں گا. اسی صحیح. طریقہ سے مونچھوں کے حوالہ سے میں نے چونکہ پڑھا تھا فقہ حنفی کا مسلک کہ اس میں مجھے بالکل مونڈنا چاہیے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا موقف پڑھا تھا، طالب علمی زمانہ تھا تو پڑھ کر میں نے اس پہ عمل بھی کیا. اس وقت اگرچہ میری داڑھی کے 4-5 بال تھے لیکن امام صاحب کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں نے اس پہ عمل کیا. تو ایک دو اساتذہ نے مجھے فرمایا نہیں بھی یہ یوں مونڈنا نہیں چاہیے بلکہ کچھ نہ کچھ بال ہونے چاہیے. پھر اس پہ میں نے تحقیق شروع کی تو الحمدللہ وہ احفاء الشوارب کے نام سے وہ 30 صفحات پہ مشتمل وہ میں نے ایک رسالہ ترتیب دیا تھا، وہ بھی ماشاء موجود ہے الحمدللہ. اور اسی طریقہ سے آخری سال میں علم کی فضیلت پہ مجھے استاد صاحب نے حکم دیا بھی کچھ لکھیں تو اس میں الترغیب و ترہیب کے سٹائل پہ مختلف ابواب بندی اور فصول کے تحت اگرچہ اس کے صفحات تو 70 ہیں لیکن ترتیب وہی قائم کی گئی. پہلے علم کی تعریفات لکھی گئی، پھر اس کے بعد علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، پھر طالب علم کی فضیلت، اساتذہ کے کیا آداب ہیں، طالب علم کے کیا آداب، اس طرح کی چیزیں وہ جمع کر دی گئی تھی. اور ساتھ اگر اہل علم کہیں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں وہ طالب علم ہو یا اساتذہ ہوں تو ان کے لیے وعید کیا ہے وہ بھی الگ ایک فصل کے تحت ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اور ماشاء طالب علمی زمانہ میں کچھ چیزیں اور بھی میں نے ترتیب دی تھی جو کہ چوری بھی ہو گئی. یہ ایسا اللہ. شمس الصیغہ علم الصیغہ کی شرح لکھی تھی میں نے، اس میں کافی ساری چیزیں وہ طالب علمی زمانے میں نئے نئے آئیڈیاز آتے تھے ذہن میں، وہ سارے میں نے اپنی جو اختراعات تھی اپنی تخلیقات تھی وہ اس میں نے جمع کی تھی. تو وہ کسی کی نظر لگ گئی، کیا ہوا رجسٹر ہی چوری ہو گیا تھا. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں ذہن میں وہ ساری اس وقت تھیں، اب وہ ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن کبھی سوچتا ہوں کہ صحیح. پھر بیٹھوں گا تو انشاءاللہ وہ چیزیں آشکار ہو جائیں گی. اور پھر تدریس کے دوران یہ تو طالب علمی زمانہ میں یہ کام اللہ رب العزت نے مجھ سے لیے. اور جب میں پڑھا رہا تھا تب ایک پیر صاحب نے میرے ذمہ لگایا، حضرت علامہ جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ کا رسالہ ہے حیات الانبیاء، وہ عربی میں تھا تو اس کا ترجمہ کیا.
وہ بھی پبلش ہے اور اب بھی موجود ہے. اسی طریقہ سے ان کے ساتھ مل کر فضائل ذی الحج کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی جس میں قربانی کے مسائل، فضائل، ایسی چیزیں تھیں. اور ایک اور کتاب جس میں میرے مختلف رسائل جمع کیے گئے ہیں، اس میں زیادہ فوکس تو انہی مہینوں کی فضیلت اور نوافل کے اوپر ہے. وہ ہے افادات جیلانی کے نام سے، وہ قریباً 200 صفحات کے قریب، وہ بھی پبلش ہے کتاب. اور تفسیر جلالین پہ میں ان دنوں میں کام کر رہا ہوں. مدرسہ.pk کے اندر بھی میرے اس بات کا سلسلہ ہے. تو پہلے سے ہی میں نے شروع کیا ہوا تھا کہ اس کو سوالن جواباً مرتب کیا جائے، جو متن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان پہ سوال بنا کر پھر جواب لے کر اس انداز میں ترتیب دیا جائے. اور ساتھ ترجمہ کے حوالہ سے جیسے قرآن پاک کے ترجمہ پہ ایک ایک لفظ کا معنی الگ الگ لکھا جاتا ہے، اس طرح میرے ذہن میں تھا کہ ایک لائن میں الگ الگ الفاظ معنی اور پھر نیچے معاملہ ترجمہ اور تشریح کو سوال جواب حل کیا جائے. یہ سورۃ یاسین پہ میرا کام مکمل ہو چکا اور باقی جاری ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب جی. تعلیفی خدمات بھی کافی بہترین اور حوصلہ افزا. اچھا مفتی صاحب، یہ آخری ایک کاوش تھی جس پہ آپ فرما رہے تھے کہ فضائل کے اوپر آپ نے لکھا ہے، تو یہ بھی پبلش ہے؟ جی جی، یہ پبلش ہے، یہ بھی ماشاء اللہ. تقریباً 2 سال پہلے. اچھا، اس کے علاوہ یوٹیوب چینل یا کوئی اس طرح کی ہیں؟ کیونکہ خطابت کی دنیا میں بھی آپ کی کافی خدمات ہیں، تو کیا کوئی اس طرح چینل بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کے خطبات سے بھی مستفید ہوا جا سکے؟ جی، جب میں جامعہ محمدیہ میں پڑھاتا تھا تو تب محمدیہ لاجک کے نام سے ایک چینل موجود ہے، وہاں پہ طالب علم میرے خطابات اپلوڈ کرتے تھے. تو اب ارادہ ہے، ایک ساتھی سے مشورہ ہوا ہے، چونکہ ادارہ تبدیل ہو گیا تو وہ چونکہ طالب علموں کا ہی تھا چینل اور وہاں خطابات میرے اپلوڈ کرتے تھے، اور میں کوشش کرتا تھا کوئی تحقیقی چیز اور اصلاحی چیز ہو. اختلافات سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی اور اتحاد امت کے لیے الحمدللہ عملی طور پر بھی کوششیں کی ہیں، اور مدرسہ.pk سے اور بہت کچھ سیکھ کر مزید اس میں استحکام آیا. اچھا، مدرسہ.pk میں آپ نے کیا کیا کون کون سے فنون پہ کام کیا اور کتنے لیکچرز بنائے؟ جی، اس پہ شرح التہذیب سب سے پہلے اس سے آغاز کیا، منطق کی کتاب ہے، اس پہ 100 لیکچر میرے موجود ہیں، مکمل کتاب ہی ہے 100 لیکچر پہ. اور پھر تفسیر جلالین پہ کام ہوا، وہ قریباً 250 کے لگ بھگ لیکچر تفسیر جلالین کے 5 پاروں پہ 11 سے لے کر 15 تک. اور اب صحیح مسلم جلد ثانی پہ کام جاری ہے جس کے اب تک 173 لیکچر ہو چکے ہیں اور کام ابھی جاری و ساری. بہترین. تو ناظرین، یہ انشاءاللہ مفتی صاحب کے جو لیکچرز ہیں ان کی لنکس پلے لسٹ کے وہ ڈسکرپشن میں دے دی جائیں گے، آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ جو علمی اختلاف ہے اس کو اپنی جگہ پہ دلائل کی روشنی میں ادب کے ساتھ رکھتے ہوئے امت کو مشترکات کے اوپر جمع کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا مختصراً اس پہ روشنی ڈالیے گا. تو اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ میرا ایک خواب تھا جو مجھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کئی جگہوں پہ اتحاد امت کانفرنس میں شرکت بھی ہوئی، لیکن تقاریر کی حد تک تھا، اور یہاں جب مل کر بیٹھے ہیں تو دیکھا ہے کہ صرف تقریر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی یکجہتی دکھائی دے رہی ہے. اور اللہ کرے یہ کوششیں وسیع پیمانے پہ مکمل ہو سکے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اس ادارے کو بھی. اور آخر میں آپ اپنے ناظرین کو اور بالخصوص تنظیم المدارس کے طلبہ کو اور اساتذہ کو اور اہل مدارس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ آخری پیغام سے پہلے ہے کہ میری زندگی کا ایک اور گوشہ میں آپ کو ذکر کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں. ضرور. وہ یہ ہے کہ جب میری شادی کا آپ نے ذکر کیا، یہ دلچسپی سے خالی بات نہیں ہوگی کہ میری اہلیہ وہ صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی، ساتھ کچھ پرائمری سطح سکول کی ان کی تعلیم تھی. اب میں سارا دن کتابوں میں ہوتا تھا تو وہ پریشانی ان کی تھی. میرا رات سونے لگے تو بھی سرانے کی طرف کتابیں. اب کچھ نہ کچھ وہ ذکر کبھی کبھی کر بھی دیتی تھی، کبھی یعنی کتابوں کو چھوڑ بھی دے. تو پھر میں نے اس کا حل ڈھونڈا. 4 بچے ہمارے ہوئے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. اس کے بعد میں نے انہیں بھی درس نظامی میں 4 بچوں کے بعد داخلہ دلوایا.
اب الحمدللہ یہ مشکلات تو آتی ہیں لیکن ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ وہ مسلسل انہیں درس نظامی کے مرحلے سے گزارا، اب مجھ سے زیادہ کتابیں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور اچھا الحمدللہ آپ کا اپنا ادارہ ہے بنات کا؟ جی وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اب جیسے وہ بچیوں کا داخلہ ہوا، ساتھ ساتھ ان کا بھی تدریسی سلسلہ شروع۔ اب وہ اگلے درجے میں پڑھ رہی ہوتی، پچھلے درجے میں پڑھا رہی ہوتی تھی، تو پختگی بھی پیدا ہوئی، ساتھ ساتھ میں تیاری بھی کرواتا رہا الحمدللہ۔ ان کے پاس پڑھی ہوئی بچی نے بھی پورے ملک میں تو نہیں لیکن پورے صوبہ پنجاب کے اندر، جنوبی پنجاب میں تیسری پوزیشن حاصل کی الحمدللہ تنظیم المدارس کے امتحان میں۔ تو اب میں بھی 2 مدارس میں پڑھا رہا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی 2 مدارس میں پڑھا رہی ہیں۔ یہ جامعہ حنفیہ کے ساتھ ابھی ہم نے مدینۃ البنات کے نام سے ایک ادارہ شروع کیا ہے، وہاں اب تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 32 طالبات داخلہ لے کر ترجمہ تفسیر اور درس نظامی پڑھ رہی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ ایک پہلو تھا جو میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ عموماً علماء شادی کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، بھی ہمارے ہم پلہ ہو، کفر کی اپنی حیثیت ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم دوسروں کو جو پڑھاتے ہیں وہ ہم اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ یہ بھی ایک پیغام ہی ہے، کم از کم اپنی اہلیہ کو ہمیں ترجمہ قرآن پاک ضرور پڑھا دینا چاہیے۔ آغاز میں تو مشکلات ہوئی تھی کیونکہ یکدم میں نے انہیں درس نظامی کی طرف نہیں بھیجا۔ پہلے ایک کورس تھا فیضان شریعت کورس کے نام سے، دعوت اسلامی کا ترتیب شدہ، اس میں ٹوٹل اردو کتب تھی، تو میں نے اس میں بٹھایا صرف 3 ماہ۔ تو 3 ماہ جب انہوں نے پڑھا، میں نے کہا بھی اللہ کی بندیا اس سے اگلا جہان بھی دیکھ، تو ذہن بن گیا طالبات کے اندر، دل ان کا لگ گیا وہ ایک وہ جہان کے جس میں میں بھی آ جاتا تھا۔ بچے اپنی جگہ اسکول چلے جاتے تھے، ادارے مدرسے میں چلے جاتے تھے، وہ سارا دن دیواریں دیکھتے اور انتظار کرتے ہمارا کب آتے ہیں۔ اب ایک پورا جہان انہیں مل گیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ بہترین۔ دیکھیں ناظرین، یہ بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح مفتی صاحب نے کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ شریک حیات کو آپ اپنی طرح کا بنا دیں اور ان کو اپنی شاگردہ بنا دیں، تو میرے خیال سے بہت سارے چیزیں جو ہے نا وہ مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں اس سے۔ تو بہترین ہے جی، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا جی، آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ جی پیغام یہی ہے کہ امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ اس انتشار میں ہم نے ایک دیا جلانا ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو مشترکات پہ جمع کریں۔ ہماری جو ایک دوسرے کی دوریاں ہیں، خصوصاً اہل علم کی، ہر ادارے کے اندر کوئی نہ کوئی ہیرا ضرور موجود ہوتا ہے۔ میں نے مختلف جامعات کا وزٹ کیا سہیوال کے اندر، اب بڑے بڑے ادارہ جات میں وہ کتب دستیاب نہ تھی جو چھوٹے چھوٹے ادارہ جات میں دستیاب تھی، لیکن ہم نے مسلکی کھول کی وجہ سے ان سے دوریاں بنائی ہوئی تھی، تو ہم ان کتابوں سے بھی معروم تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ مشترکات والا ذہن لے کر آگے بڑھے تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہمیں مسلکی اختلاف کے باوجود ویلکم کیا گیا، اور ہمیں باقاعدہ عالمانہ وقار اور استقبال اور پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا گیا۔ پھر پتہ چلا کہ ہم اپنے تئیں جو کنویں کے مینڈک بن کر سوچتے ہیں جی وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خدا را ان چیزوں سے نکلیے اور اپنے آپ کو اہل علم کے ساتھ جوڑ کر علمی رسوخ میں مزید پختگی پیدا کیجیے۔ اللہ رب جزاکم العزت اللہ، ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے وقت دیا اور اپنی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور انشاءاللہ اس طرح کے علمی شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات ہم کرواتے رہیں گے، اور اگلے انٹرویوز تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔